میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ دنوں آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب نے پوسٹ آفس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا کہ جس کے ذریعے 1 اکتوبر سے نافذ ہونے والا ای چالان سسٹم، جو کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے گھروں پر بذریعہ ڈاک بھجوایا جائے گا۔ اس تقریب کے آخر میں آئی جی صاحب نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ہیلمٹ نہ پہننے کا جواز یہ دیتے ہیں کہ سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، یا لائسنس، انڈیکیٹر یا چین کور اور بریک لائٹ کے نہ ہونے کا بھی ایسا ہی بہانہ بنا کر اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ میں آئی جی صاحب کے اس آرگومنٹ سے 100 نہیں 200% اتفاق کرتا ہوں کہ سڑک پر چلنے والا موٹر سائیکل سوار سب سے زیادہ رسک پر ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس اپنی حفاظت کا بھی انتظام نہ ہو تو نقصان ڈمپر یا واٹر ٹینکر والے کا نہیں ہوگا بلکہ خود موٹر سائیکل سوار کا ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ سفر کر رہا ہو تو نقصان بھی پورے گھرانے کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا تو کوئی بھی جواز ہو ہی نہیں سکتا کہ ہیلمٹ، انڈیکیٹر، بریک، ہیڈ لائٹ یا چین کور اس وجہ سے نہیں ہے کہ روڈ ٹھیک نہیں ہے یا ٹریفک پولیس والے رشوت لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حفاظتی انتظامات تو موٹر سائیکل سواروں کو ہر صورت کرنے پڑیں تاکہ ان کی اور ان کے بچوں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ باقی رہا سوال آئی جی صاحب کا کہ فیس لیس نظام متعارف کروانے کا اعلان کیا گیا، تو شاید آئی جی صاحب بھی خود اپنے اس بیان پر شرمندہ ہوں گے، کیونکہ قیامت کے آنے پر تو ہر پاکستانی کو یقین ہوگا، لیکن ڈسٹرکٹ پولیس اور ٹریفک پولیس میں سے رشوت، کرپشن اور اقربا پروری ختم ہو جائے، یہ شاید یقین کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اسی کرپٹ سسٹم کے ذریعے ایک سپاہی یا ایس ایچ او اور ایس ایس پی تعینات نہیں ہوتا، بلکہ ڈی آئی جی اور آئی جی تک بھی اسی سسٹم کو چلانے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے اپنی مرضی کے لائے اور لگوائے جاتے ہیں، اور سپاہی سے لے کر آئی جی اور ہوم منسٹر تک اس کرپٹ سسٹم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ روڈ پہ کھڑا ایک معمولی سا پولیس اہلکار، وہ چاہے کالی وردی میں ہو یا سفید وردی میں ہو، وہ جو دن بھر میں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مار کر 4-5 ہزار روپے دن بھر میں جمع کرتا ہے، وہ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد بڑی ایمانداری کے ساتھ ایس او یا ایس ایچ او سے لے کر اوپر موجود اعلیٰ ترین افسران تک ان کے حصے کی رقم، جسے کہ بیٹ کہا جاتا ہے، پہنچاتا ہے۔ اور اسی لیے رشوت لینے والے اہلکار کبھی بھی قانون کی گرفت میں نہیں آتے، کیونکہ یہ اپنے لیے ہی نہیں، اپنے افسران کی غربت کو دور کرنے کے لیے بھی دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو آئی جی صاحب یہ فیس لیس نظام کا جھانسا تو عوام کو نہ دیں، صرف یہ بتائیں اور عوام کو اس بات کا یقین دلائیں کہ جو دبئی اور جاپان جیسے ترقی یافتہ شہروں میں ای چالان، جو کہ بڑی کامیابی اور ایمانداری سے نافذ کیا گیا ہے، کراچی جیسے ناقابل رہائش شہر میں بھی نافذ ہو سکتا ہے کیا؟ جو اس شہر میں پنجاب نمبر پلیٹ کی لاکھوں موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں اور جن کے مالکان کا پتہ پنجاب کے گاؤں دیہاتوں کا ہے، یہ ای چالان ان تک کیسے پہنچے گا؟ اور اس کے علاوہ ایسی موٹر سائیکلیں کہ جن کے پتے کراچی کی 2000 سے زائد کچی آبادیوں کے درج ہیں، کہ جن کا کہ مکمل ڈیٹا تو نہ ناگرہ کے پاس ہے اور جو نہ مردم شماری میں شمار کیے گئے، ان تک یہ ای چالان کیسے ڈاکیا پہنچائے گا؟ اور یہ جو ہزاروں چنچی رکشہ، 4 اور 6 سیٹر رکشہ کہ جن کی نمبر پلیٹیں ہی نہیں ہیں، انہیں آپ کا سیف سٹی کا کیمرہ کیسے شناخت کر پائے گا؟ اور پھر کراچی میں جو ہزاروں ڈمپر، ٹینکر اور جتنے بھی ہیوی ٹرانسپورٹ روڈوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس تو کاغذات ہی نہیں ہیں، یا پھر وزیرستان، باجوڑ اور قبائلی علاقوں کے رجسٹرڈ ہیں، اور ان کے ڈرائیور حضرات کے تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنے، وہ کیسے آپ کے اس فیس لیس سسٹم کی گرفت میں آئیں گے؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ جو آپ کے اعلیٰ ترین افسران ہیں اور ان کی اولادیں اور ان کے رشتہ دار جو سینہ پھلا کر شہر کی سڑکوں پر بغیر نمبر پلیٹ کے کہیں روٹر لگا کر تو کہیں چوری کی برآمد شدہ گاڑیوں میں اکڑ کر گھوم رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے گھروں پر کوئی غریب پوسٹ آفس کا اہلکار
جانے کی زحمت کر پائے گا؟ اور اگر بیچارے نے ہمت کر کے وہ چالان ریسیو بھی کروا لیا تو کیا وہ باوردی افسر یا اہلکار انکساری اور عاجزی کے ساتھ ایک معزز شہری کے طور پر وہ چالان جمع کروائے گا؟ شاید اس کا جواب تو آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی ٹریفک بھی نہ دے سکے، کیونکہ جو کلچر اور دستور اس شہر میں رائج ہے اس میں تو غریب ہی قانون کے شکنجے میں پھنستا ہے، کیونکہ اس سسٹم کے مطابق تو قانون بنانے اور اس پر عمل کروانے والے اس سے مستثنا ہوتے ہیں، کیونکہ ایس ایچ او سے لے کر آئی جی اور ڈی آئی جی تک کو اپنا ٹرانسفر اور پوسٹنگ انہی سے کروانا پڑتا ہے کہ جو سب سے زیادہ قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں۔ تو کسی مشیر، وزیر یا سفیر کی گاڑی یا پھر کسی سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری یا کسی جنرل، کرنل یا کسی جج، وکیل یا صحافی کی گاڑی کو دیکھ کر تو واقعتاً تو یہ سسٹم ہی نہیں فیس لیس ہو جائے گا، بلکہ سیف سٹی کے کیمرے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں گے۔ تو پھر آئی جی صاحب باقی کون بچا؟ وہی بیچارہ غریب موٹر سائیکل سوار جو صبح اپنی جیب میں 250-300 روپے ڈال کر باہر نکلتا ہے، اور اسی 250-300 میں اسے پیٹرول بھی ڈلوانا ہوتا ہے اور 150 روپے میں دوپہر کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ وہی آپ کے اس ریڈار پر آسانی سے آئے گا، جسے روکنے کے لیے 2-2-3-3 ٹریفک اہلکار آگے آ کر ایسے روکتے ہیں کہ جیسے کسی عالمی دہشت گرد کو پکڑ لیا، لیکن انہی کی آنکھوں کے سامنے سے ٹولیوں کی شکل میں موٹر سائیکلوں پر کرتب دکھاتے تیز رفتاری کے ساتھ ون ویلنگ کرتے ہوئے بغیر نمبر پلیٹوں کے عجیب و غریب ہولیوں میں لڑکے گزر جاتے ہیں، مگر مجال ہے کہ آپ کے یہ اہلکار نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لیں۔ یہی وہ خدشات ہیں اور یہی وہ جذبات ہیں جو اس شہر کے مستقل رہائشی نوجوانوں کے ذہنوں اور دلوں میں مچل رہے ہیں، اور ایک انجانا خوف ہے کہ کہیں روز صبح سڑکوں پر تماشا نہ دکھائی دے۔ لہذا آئی جی صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان خدشات کو دور کروائیں، سڑکوں پر سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پر قانون کے مطابق فیصلہ ہو۔ ایک غریب موٹر سائیکل سوار سے لے کر ڈبل کیبن یا ویگو میں بیٹھا وزیر، مشیر، آئی جی، جنرل، کرنل، جج، صحافی سب قانون کی نظر میں برابر ہو۔ اگر آئی جی صاحب اسے آپ انشور کروانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ شہر آپ کو خراج تحسین پیش کرے گا، ورنہ اسی کا شہر، وہی مدعی، وہی منصف، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ہی قصور نکلے گا۔